اس وقت میں خانقاہ رحمانی کی لائبریری جہاں تحفظ اوقاف ورکشاپ ہو رہا ہے وہاں موجود ہوں. چائے کا وقفہ ہے اور اس دوران میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں سے بات چیت کروں. قاضی محمد یونس قاسمی صاحب ہیں. کہاں خدمت انجام دے رہے ہیں قاضی صاحب؟ میں بہاکا ضلع دارالقضاء ہمارا شریعہ کا دفتر ہے، وہیں میں خدمت انجام دے رہا ہوں. آپ بتائیے کہ یہ ورکشاپ آپ کو کیسا لگا؟ یہ بہت اچھا ہے اور طریقہ جو حضرت کا ہے یہ بہت ہی بہتر ہے. اس سے پوری باتیں سمجھ میں آ بھی جاتی ہے. آپ اس سے پہلے اس طرح کے ورکشاپ کو کبھی آپ نے اٹینڈ کیا تھا؟ جی، اس سے پہلے ایک مرتبہ اور خانقاہ رحمانی منگیر ہی میں ہوا تھا، جس میں مختلف ضلع کے لوگوں کے مدرسین کو بلایا گیا تھا. اس میں حاضر ہوا تھا رحمانی فاؤنڈیشن میں، اور اس طرح کا ایک ورکشاپ تھا. لیکن اس سے یہ کہیں زیادہ بہتر ورکشاپ ہے، اس لیے اس میں علمی مواد اور جو وقف بلایا ہے اس کے تعلق سے تفصیلی نکات وغیرہ اس میں مل رہے ہیں. جو اس ورکشاپ کی کچھ منفرد چیزیں بتائیے کہ کیا آپ کو لگا کہ الگ ہے؟ اس میں جو ہے وقف کے تعلق سے ایک ایک پوائنٹ پر بحث کی گئی ہے، اور جو تبدیلی کی گئی ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور جو پہلے سے قانون بنا ہوا تھا اس کا جائزہ لے کر کے دونوں میں کیا خرابیاں، مطلب پہلے کیا تھا اور اب کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے اور کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اس چیز کو واضح انداز میں امیر شریعت نے پیش کیا ہے، اور جو بہت ہی بہتر ہے. قاضی مولانا محمد عبدالجبار قاسمی صاحب موجود ہیں. آپ کہاں خدمت انجام دیتے ہیں قاضی صاحب؟ میں دارالقضاء ضلع شیخ پورہ میں ہوں الحمدللہ. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ ورکشاپ کا آپ کو اصل مرکز و محور اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم علماء کرام کا جو ہے جس طرح وقف ترمیم بل یہ شریعت کے خلاف ہے، ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ قانونی طور پر بھی یہ خلاف ہے اور اس کے نقصانات اور خطرات ہیں. مولانا محمد اخلاق قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس ورکشاپ کا جو میں اب تک اپنے ریسرچ میں جو مقصد سمجھا ہوں کہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے تاکہ وہ جا کے گاؤں، پنچایت، قریہ لوگوں کو بیدار بھی کر سکیں اور حکومت کے اوپر دباؤ بنا سکیں. تو کتنا مؤثر ثابت ہوگا یہ ورکشاپ؟ انشاءاللہ یہ بہت مؤثر ثابت ہوگا، اور ہم لوگوں نے اپنے طور پہ کوشش بھی کی ہے. دربھنگہ ضلع سے ہم آتے ہیں، تو وہاں کے ڈی ایم صاحب کو بھی ہم لوگ میمورنڈم دے چکے ہیں، اور ڈی ایم صاحب نے بھی اچھا تاثر پیش کیا کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی کوشش بہتر ہے، اور اس سے سرکار پر، سینٹرل سرکار پر بھی اور صوبائی سرکار پر بھی ایک دباؤ بڑھے گا، اور انشاءاللہ یہ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ بل رک جائے گا، واپس لے لیا جائے گا. قاضی مولانا محمد اشتیاق حیدر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرانے ملاقاتی ہیں، ملاقات تو کم ہوئی ہے لیکن ان کے اشعار سے ملاقات میری ہوتی رہی ہے. بہت اچھا لکھتے ہیں ماشاءاللہ. قاضی صاحب، میں تو چاہوں گا کہ کلام میں بھی آپ جو ہے وہ اپنے ایک دو اشعار ضرور سنا دیجئے جو ابھی اس موقع پر آپ نے وقف سے متعلق لکھا، تو وہی ایک دو اشعار ایسے ہی سنا دیجئے تاکہ جو آپ کو وہ پورے نظم کے جو اچھے اشعار ہیں دو سنا دیجئے آپ. حضرت وقف کی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے دین پر حملہ شبانہ روز جاری ہے. امانت جو ہمیں پرکھوں کی جانب سے ہوئی حاصل، اسے ہم کھو نہیں سکتے، ہمیں وہ جان سے پیاری ہے. حفاظت وقف کی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. شریعت میں در اندازی ہو ہم خاموش ہوں حیدر، شریعت میں در اندازی ہو ہم خاموش ہوں حیدر. نہ جانے کس طرح کی یہ ہماری بردباری ہے. حفاظت وقف کی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بہت شاندار مولانا، بہت خوب، بہت اچھا. آپ یہ بتا دیجئے کہ ابھی جو آخری سلائیڈ حضرت نے سمجھایا، یہ کلکٹر راج اور سروے کمشنر کو ختم کر دینا، کیا سمجھا آپ نے اس کو؟ اس کی وجہ سے وقف کی جو جائیدادیں ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی. چونکہ کلکٹر جو اپنی رپورٹ پیش کریں گے، یہ ظاہر سی بات ہے وہ حکومت کے کارندے ہوتے ہیں، تو حکومت کے حق میں اپنی رپورٹ دیں گے اور جانبداری سے وہ فیصلہ کریں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جائیداد اپنے ہاتھوں سے، ان کے قبضے سے نکل جائے گی. قاضی صاحب، قاضی محمد اطہر جاوید صاحب ہیں. آپ کہاں خدمت انجام دے رہے ہیں قاضی صاحب؟
ضلع مشرقی چمپارن میں ڈھاکہ دارالقضا میں. تو آپ سے پہلا سوال اسی پر کر لیتے ہیں کہ ابھی جو لاسٹ سلائیڈ حضرت نے سمجھایا وہ کیا تھا، اور بیسیکلی اس پر جو اشکال ہے اس کو آپ عوام میں جا کے کیسے بیداری مہم چلائیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ جیسے ایکٹ میں جو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ذمہ داری نہ دے کر کوئی اور ذمہ دار طے کیے جائیں، اور ان غیر مسلموں کو اس میں لانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہونے چاہیے وہ فیصلے نہیں ہوں گے، اور حکومت کے زیر نگراں یہ لوگ ہوں گے، وہ عہدے میں ہوں گے، ان کو اپنی نوکری کی بھی فکر ہوگی اور طرح طرح کا دباؤ بھی اس پر ہوگا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صحیح فیصلے نہیں دیں گے وقت پر. جو حکومت چاہے گی وہی یہ کہیں گے، وہی فیصلے دیں گے. ایک پریشانی یہ آئے گی، اور اس بل میں یہ دقت ہے جو حضرت اس سلسلے میں حضرت نے وضاحت کی کہ اس ایکٹ میں یہ پریشانی آنے والی ہے، اور عوام میں ہم لوگوں کو اسی پریشانی کو بتلانا ہے کہ جبکہ اس بل کو یہ کہہ کر بنایا گیا ہے کہ یہ مؤثر انداز میں کیا جائے اور صحیح طریقے پر کیا جائے، لیکن جو کہا گیا اس بل میں جو ایکٹ اور دفعات لگائے گئے ہیں، ان دفعات میں وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، نہ مؤثر ہے نہ کسی کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ یہ وقف بورڈ کے اختیارات کو بھی محدود کر دیے گئے ہیں، اختیارات بلکہ چھین ہی لیے گئے ہیں. زیادہ تر ایکٹ میں یہی بات ہے. کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمانی، لائبریری خانقاہ رحمانی منگیر، بہار.